اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر اس دنیا میں خلق کیا، اور اس اشرف المخلوقات کو خلق کرنے کے بعد اب اس انسان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی کہ اس نے احکامات الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اعمال انجام دینا ہے۔ تو احکامات الہی میں سے خداوند متعال نے بہت ساری چیزوں کو کرنے کو اور بہت ساری چیزوں سے منع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اب جن احکامات الہی میں سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان میں سے ایک چیز ہے غیبت، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ہی زیادہ چل رہے ہیں اور گناہ میں مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ناعلمی اور کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ علم جب آ جائے، معرفت جب اس چیز کے بارے میں حاصل ہوتے تو پھر وہ چیز انجام نہیں دیتے، بس معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام اعمال انجام دیتے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ آگ سے اس کو جلن اور آگ اس کو جلاتے ہیں، شخص کو تکلیف دیتے، تو کبھی بھی وہ اس آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس آگ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور وہ شخص جس کو آگ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں کہ یہ آگ اس کو نقصان دے گا یا نہیں دے گا، اس کو معلوم نہیں ہے، تو جب اس کو معرفت نہیں ہوگا تو وہ چیز کود جاتے ہیں، آگ میں نقصان دیتے ہیں، وہ شخص اس میں گرنے کی وجہ سے یا ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ آگ اس کو نقصان دیتے ہیں۔ بس معرفت حاصل ہونے کے بعد انسان اس اعمال سے اجتناب کرتے ہیں، اور معرفت ہونے کی وجہ سے ہی انسان کچھ اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ مثلا پہلے اس چیز کے بارے میں معرفت نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خلوص اور عشق اس کے پاس نہیں تھا، بعد میں معلوم ہو کہ عشق خداوندی انسان کو نجات دلاتے ہیں، نجات دیتے ہیں، تو اس نجات دینے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اعمال انجام دیا، اور معرفت الہی، اس معرفت کی وجہ سے، اس آگاہی کی وجہ سے اس نے معرفت الہی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ہر چیز نگیٹیو ہو پازیٹیو ہو، معرفت پازیٹیو کی وجہ سے انجام دیتے ہیں، اور معرفت آنے کی وجہ سے نگیٹیو سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم چیز جو انسانوں کے لیے منع فرمایا کہ وہ ہے غیبت۔ الغیبت اشد من القتل، یعنی غیبت قتل سے بہت زیادہ شدید ہے، قتل سے بہت زیادہ گناہ ہے۔ یہ قتل کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ گناہ غیبت کرنے کی گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کرو، اور بتحقیق غیبت کیا ہے؟ زنا سے بھی بہت بدتر ہے، کیونکہ وہ مرد جو زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد توبہ کرتے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے کے بعد وہ شخص اس وقت تک اس کی گناہ معاف نہیں کیا جاتا ہے جب تک کیا ہو وہ شخص اس شخص سے جا کے اس سے معافی حاصل نہ کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ ہمیں غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج عزیزان محترم، ہم کم علمی کی وجہ سے دوسروں کی عزت کو ہم دار کر دیتے ہیں، اور اس کی عزت کو معاشرے کے اندر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اس کی گناہ تو معاف ہو جاتے، لیکن ہمارے اوپر خود گناہ بڑھ جاتے، اور ہم خود ہی گر جاتے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں دوسروں کی عزت کو ختم کروں، دوسروں کو پست کروں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اسی غیبت کے ذریعے ہمارے اندر ہم خود اس گناہ اور پستی کا ہم خود شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور اس سے بہت بڑا کردار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اولادوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، قوم نابود اسی غیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ارشاد فرمایا کہ غیبت سے اجتناب کرے، اور دروس کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درسوں میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرے، غیبت گناہ ہے، اس طرح کر کے آگاہی دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت خطرناک اور بہت بڑا ہلاکت کر دینے والی گناہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو ایک قوم اپنی ناخن سے اپنے چہرے پر
ناخنوں سے زخم کر رہے تھے اپنے چہرے کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ یہ جبرائیل، ان قوم کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قوم اس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ وہ قوم تھے جو غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کرنے والے لوگ تھے، ان کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے یہ لوگ اسی گناہ میں آج مرتکب ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا معاشرہ کیا ہوگا اگر ہم مر جائیں؟ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آباء و اجداد کا کیا حال ہوگا؟ ماؤں بہنوں کی کیا حال ہوگی کہ جو غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے کے بعد پھر اس سے معافی بھی نہیں مانگتے؟ بہت ہی اہم مرحلہ ہے عزیزان محترم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر معرفت الہی اور الہی احکام، ہماری اولاد ترقی اور ترقی نہیں کر رہے، دلوں کے اندر وہ تڑپ، جوش اور عشق خداوندی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے اندر وسوسات دنیات کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ غیبت یہی تو اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں۔ یہاں زمانہ کی معرفت اسی وجہ سے ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، غیبت کے اندر ہم شکار ہو رہے ہیں۔ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے عزیزان محترم۔ غیبت کرنے سے امام زمانہ جس کی قلب ہم سے خوش ہونا چاہیے، دعائے ندبہ پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دعائے ندبہ کے اندر امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ایک ایسا امام ہے جس کے بارے میں ہر کوئی، ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر ہر چیز مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن امام کی دیدار ہمیں نصیب میں حاصل نہیں ہو رہا۔ دیدار امام سے ہم دور ہیں، دیدار امام سے ہم کہیں کلومیٹر، کہیں فرسخ ہم دیدار امام سے ہم دور ہیں۔ کیوں؟ غیبت کی وجہ سے۔ ممکن ہے یہ غیبت کاش ہمارے قوموں کے اندر نہ ہوتے تو ہم امام کے قرب میں ہم آج ہوتے۔ غیبت سبب بن رہے کہ ہم امام سے ملاقات، امام سے ہم دور ہیں، ملاقات امام ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ غیبت ہو رہا ہے۔ غیبت ہلاک کر دینے والی گناہ ہے۔ غیبت انسان کی تقدیر کو نابود کر دیتی ہے، انسان کے اندر تڑپ، جوش، ولولہ، نماز کے اندر خضوع و خشوع ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ غیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، ہمارے قوموں کا، ہمارے ماؤں کا، ہمارے بہنوں کو اس گناہ سے بچائے رکھے۔ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی قلب کو ہم سے خوش کرے، قلب امام زمانہ علیہ السلام ہم سے اشتیاق کرے کہ میرا پیروکار، میرا محب اس دنیا کے اندر اس قسم کے ہے کہ جو متقی، پرہیزگار، عشق خداوندی میں زندگی گزارنے والے، جو گناہ نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے۔ دین شناسی بہت اہم ہے عزیزان محترم، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ دین پڑھے، دینی کتابیں پڑھے اور الہی احکام سے آگاہ ہونے کی کوشش کرے، حرام و حلال سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامرانی فرمائے، اور قلب امام زمانہ کو ہم سے خوش تو فرمائے، اور امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ناصرین میں سے ہمارا نام بھی شمار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ اور خدایا ہمارے ان گناہوں کو مغفرت فرما جن کی وجہ سے ہمارے توبہ قبول نہیں ہو رہا، خدایا ہمارے ان گناہوں کو مغفرت فرمائے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہو رہی، خدایا ہمارے ان گناہوں کو مغفرت فرمائے جن کی وجہ سے قلب امام زمانہ ہم سے ناراض ہے، خدایا ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔